کے لیے روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، یہ حدیث موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے بعد اب ہمیں یہ بات کہنے کا سرے سے کوئی موقع نہیں رہا۔ یہ ہے اصل وہ موضوع کہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سمجھیں۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک انسان کی جو اصل حقیقت ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے، بیان ضرور کرتا ہے لیکن کرتا ہے خفی طور پر۔ یہ وہ علمی حقیقت ہے، گہری حکیمانہ حقائق ہے جن کو قرآن مجید نے گویا کہ بطرز جلی بیان نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک حکمت ہے۔ قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے وہ کوئی فلسفی لوگ نہیں تھے، حکیم اور دانا لوگ نہیں تھے، وہ تو عرب کے بندو تھے۔ وہاں سے لکھے پڑھے لوگ بھی معمولی یوں سمجھیے کہ گنتی کے ہوں گے کہ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکے، نہ وہ پڑھنے والے نہ لکھنے والے، ان کا تو لقب ہی ہے امی۔ امی کہتے ہیں اس کو کہ جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، کوئی دنیاوی علوم حاصل نہیں کی ہے۔ خود حضور کی جو ہے شان امی ہے، رسول النبی الامی، امی ہے۔ آپ نے بھی کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، اور پوری قوم جو ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان سب کو امیین کہا گیا۔ ایک ان پڑھ قوم ہے، ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا، علم کا، اس کا رواج ہی نہیں تھا۔ اب ظاہر بات ہے قرآن مجید اتنی اونچی جو حقیقتیں ہیں فلسفیانہ اور اتنی گہری جو حقیقتیں ہیں جو عقیدانہ، ان کو اگر اس طریقے سے بیان کرتا تو ان کے لیے وہ ناقابل فہم ہوتی۔ وہ گویا کہ تکلیف بالا یطاق کا معاملہ بن جاتا کہ ایک آدمی پر وہ بوجھ ڈالنا جس کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اور ظاہر ہے ایک آدمی پڑھتے ہوئے ایک جگہ رک جائے گا تو رک جائے گا۔ پھر وہ تو یہ ہے کہ قرآن نے یہ ایسا عجیب رکھا ہے، معجزے کی شکل ہے کہ قرآن میں سطح کے اوپر کے وہ چیزیں رکھی ہیں جن کو ہر شخص سمجھ لے۔ جیسے اگر سمندروں میں آپ کو معلوم ہے آئل ٹینکر جو ہے کوئی اگر وہ لیک کر جاتا ہے، اس میں سے اگر تیل جو ہے سمندر کی سطح کے اوپر بکھر جاتا ہے اور وہ لاکھوں ٹن ہوتا ہے، تو معمولی تو نہیں ہوتا، ہزاروں ٹن، تو وہ سطح سمندر کے اوپر رہتا ہے، وہ نیچے نہیں جاتا۔ اب آپ دیکھیں سطح سمندر کے اوپر تو تیل اور اس کے نیچے پانی ہے، پانی کی گہرائی کا تو اندازہ ہی نہیں، کتنا پانی ہے، کئی میل جو ہے گہرائی ہو سکتی ہے سمندر کی اس جگہ پر۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے اپنی دو سطحیں رکھی ہیں، ایک اس کی سپرفیشل جو سطح ہے، اس کے اوپر اس نے اصل ہدایت اور اصل جو لوگوں کے لیے ہر انسان کو جو ضرورت ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ عالم ہو، اور چاہے عامی انسان ہو، چاہے خاص انسان ہو، چاہے فلسفی ہو، چاہے حکیم ہو، اور چاہے عام ایک کاشتکار ہو، بندو ہو، مزدور ہو، جن چیزوں کی کہ ان سب کو ضرورت ہے انہیں تو سطح پر رکھ دیا، اور ایسا رکھا ہے کہ جیسے وہ تیل جو پھسلوا ہوتا ہے تو ایک آدمی عام سطح کا پڑتا ہوا رکتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں اور وہ بات جو ہے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے بات۔ لیکن یہ کہ جو فلسفی ہوگا، جو حکیم اور دانا ہوگا، جو حقائق جو ہے، جو لطیف تر حقائق ہے اس کائنات کے اور اس کون و مکان کے، اور اپنی ذات کی حقیقت اور اپنی زندگی کی حقیقت کو جو جاننا چاہتے ہیں، وہ جو ہے کسی جگہ پر آ کر ٹک جائیں گے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ یہ تو بہت اس کی اہمیت ہے، فلسافیکل امپورٹ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے فلسفے کے مسئلے کے اعتبار سے، اور وہ وہاں پر سے جو ہے وہ ٹکے گا۔ پھر جو وہاں ڈیرا لگا کر وہ غوطہ زنی کرے گا پھر قرآن میں، اب وہ گہرائی میں اترے گا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، یہ غوطہ زنی قرآن میں کرنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو قرآن میں سطح پر تو وہ چیزیں رکھی ہے، اور اس کے اعتبار سے خود اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 دفعہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی اخذ کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، جیسے وہ سطح سمندر کے اوپر تیل ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ اتنا ہی آسان قرآن ہے، اتنا ہی کلام، اس کی گہرائی جو ہے وہ تو اتنی ہے کہ کوئی انسان بڑے سے بڑا حکیم اور دانا اور فلسفی اور بڑے سے بڑا منطقی اور بڑے سے بڑا نحوی اور علم صرف کا ماہر اور علم بیان کا ان سب کا جو ہے عبور رکھنے والا ساری عمر بھی لگا دے گا تب یہ قرآن مجید کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اس حدیث میں کہ جس میں حضور نے مدح بیان کی ہے، وہ آپ کو اس کتاب میں وہ حدیث میں مل جائے گی، جس میں حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اور کبھی اہل علم اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے۔ آپ
کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ کھانا کھانے بیٹھے، ایک وقت میں آ کے اب آپ کا پیٹ بھر گیا، اب آپ کا میزبان کہہ بھی رہا اور کھائی نہیں بس میں اس لیے کیا طبیعت آپ بنا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں سیری۔ حضور فرماتے قرآن سے کوئی صاحب علم کبھی سیر نہیں ہو سکے گا کہ وہ سمجھے گا کہ بس قرآن سے جو میں نے لینا تھا لے لیا۔ ہر مرتبہ پڑھے گا، اسے نئی نئی حکمتیں ملیں گی، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہر نئے دور میں قرآن مجید ایک نئی عظمت کے ساتھ، نئی شان کے ساتھ یہ خورشید ہدایت طلوع ہوگا۔ اس حوالے سے حضور کے وہ الفاظ جو بڑے اہم ہیں۔ تو غوطہ کے اعتبار سے، گہرائی میں جانے کے اعتبار سے قرآن مشکل ترین کتاب ہے، سچی طور پر ہدایت حاصل کرنے کے اعتبار سے قرآن آسان ترین کتاب ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں آج بیان کرنے چلا ہوں یہ سچ ہی نہیں ہے اور سطح پر نہیں ملتی، اگرچہ اشارے مل جاتے ہیں، لیکن اشارے بھی اس انداز میں کہ عام آدمی گزر جائے گا کہ کوئی خاص بات یہاں نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، عام آدمی گزر جائے گا، وہی ہے سب سے پہلا، وہی ہے سب سے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ چلیے کوئی لفظ مشکل نہیں، کچھ نہیں، کوئی فلسفے کی اصطلاح نہیں، لیکن فلسفی ٹکٹ کر کھڑا ہو جائے گا، یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام راضی جب آئے ہیں اس مقام پر تو آپ اگر ان کے الفاظ میں آپ کو سناؤں تو معلوم ہوتا ہے شخص تھر تھر کانپ رہا ہے عظمت کے احساس سے۔ اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیم، یہ مقام جو ہے بڑا ہیبت والا ہے، بہت گہرا ہے، مہیم غامض۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ فلسفے کا مسئلہ جو ہے حقیقت وجود باری تعالیٰ، وجود کائنات، ان دونوں کے آپس میں کیا ربط و تعلق ہے؟ وہ قدیم، یہ حادث کا قدیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ وہ فلسفہ وجود کا مشکل مسئلہ ہے جس کا حل جو ہے انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس آیت میں انہیں نظر آیا، پھر انہوں نے اس کے اوپر غور نظری کی۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کے حقائق ہیں وہ کہ جن میں سے ایک بہت بڑی حقیقت کو نہ سمجھے تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ ہوگا خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بلکہ اس کو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں تو جو قرآن مجید میں جب لکھا جاتا تھا، یہ تو حجاج ابن یوسف نے قرآن مجید پر زبر زیر اور نقطے لگائے ہیں، ورنہ نقطے نہیں تھے پہلے۔ قرآن مجید اصل میں تو منتقل ہوا ہے زبان سے، حضور کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنا اور یاد کر لیا، صحابہ سے پھر تابعین نے سنا اور یاد کر لیا، تابعین سے طب تابعین نے سنا اور یاد کر لیا۔ یہ تو اصل میں جو ہے گویا کہ یہ زبان سے چلا ہے زبان تک، لیکن یہ ہے کہ جب لکھا گیا تو اس میں اس وقت جو ہے وہ رواج نہیں تھا، جیسے آج بھی آپ کے علم میں ہوگا، آج سے کوئی 50 برس پہلے کی بات تو یہ ہے، جو بڑے سمجھیے انشا پرداز لوگ ہوتے تھے شکستہ خط میں جو ہے وہ خط لکھا کرتے تھے اور نقطے بھی لگاتے تھے۔ اگر آپ نقطے لگا دیں تو وہ جس کو آپ نے خط لکھا وہ اسے اپنی توہین محسوس کرے گا کہ وہ مجھے جاہل سمجھتا ہے کہ میں بغیر نقطوں کے لیے عبارت نہیں پڑھ سکتا تھا۔ تو گویا کہ نقطے لگا کر اگر آپ نے خط لکھا ہے تو وہ اپنی توہین سمجھے گا، ورنہ ہر عالم آدمی کو بغیر نقطوں کے سمجھنا چاہیے کہ یہاں کون سا لفظ مراد ہے۔ اسی طرح قرآن میں نہ نقطے تھے نہ یہ زیر زبر پیش یا علامات تھی، یہ تو اصل میں حجاج ابن یوسف تابعین کا جو دور ہے اس میں لگائے گئے۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی یہ اعراب تو نہیں تھے، جب قرآن میں نہیں تھے تو حدیث میں کہاں سے آ جاتے۔ اسی لیے یہ انا اجزی بہی کا ایک اعراب یہی ہے، انا اجزا بہی، میں ہی اس کی جزا ہوں، روزے کی جزا میں خود ہوں، میں خود ملتا ہوں انسان کو۔ ظاہر بات ہے کہ بڑے سے بڑی جزا اللہ تعالیٰ جو دے گا، جنت دے گا، جنت الفردوس دے گا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ذات باری تعالیٰ کے برابر تو کوئی شے نہیں۔ اگر اللہ ملتا ہے کسی شے سے تو گویا کہ اس سے بڑی بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے انا اجزی میں بھی پڑھا گیا ہے اس کو کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یہ حساب کتاب کی بات نہیں ہے، بے حساب دوں گا۔ اور ایک یہ نہیں کہ انا اجزا نہیں، اس کے بدلے میں میں خود دیا جاتا ہوں، یہ مجہول ہے کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ جو روزہ رکھتا ہے صحیح معنی میں، شعور کے ساتھ، گہرائی میں، اور اس کے تمام اس کے بھی حقوق و قیود ہیں، یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہوا جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ کھانا پینا چھوڑا ہوا فاقہ کر رہا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ اہم روزے کی حالت میں سودی لین دین ہو رہا ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تو یہ روزہ تو نہیں ہے۔ روزہ تو وہ ہے کہ آپ نے حلال چیز بھی ترک کر دی ہے اللہ کے لیے، کہ اللہ نے اس وقت روکا ہوا ہے مجھے
تو حالانکہ کھانا حلال موجود ہے، بہترین اچھے معقولات ہیں، عمدہ سے عمدہ مشروبات موجود ہیں، حلال ہیں، فی نفس ہی ان میں کوئی حرمت نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کر رہے، نہیں استعمال کر رہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اس وقت دھڑلے سے آپ جو ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اور سودی لین دین کر رہے ہیں، یا رشوت لے اور دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی دکاندار جو ہے وہ گاہک کو دھوکہ دے رہا، یہ روزہ تو نہیں۔ روزہ اگر حقیقی روزہ ہو، روزہ اگر واقعی روزہ ہو، روزہ اگر واقعتاً اس کے گہرے شعور کے ساتھ ہو، روزہ اس کی تمام پابندیوں کے ساتھ ہو، تو پھر یہ روزہ جو ہے در حقیقت اس کی جگہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ بات جیسا کہ میں اس سے پہلے اجمالاً عرض بھی کر چکا ہوں، اور یہ میرا کتاب کا جو عظمت صوم، یہ جہاں ملے گا تو قیمتاً ملے گا۔ اور پھر میں نے اس موضوع پر اصل میں حال ہی میں ایک بہت مفصل تحریر لکھ دی ہے، 70-80 صفحات پر مشتمل، کہ جس میں میں نے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، یعنی یہ جو کریشن ہے اللہ کی، اس کے کیا مراحل ہیں، ان پر یہ میرا مضمون یوں سمجھیے کہ فلسفے اور سائنس کے، خاص طور پر بایولوجیکل سائنسز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے جو سب سے اونچے مسائل ہیں، ان پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ جامع تحریر ابھی حال ہی میں میرے قلم سے نکلی۔ حکمت قرآن کا ایک مکمل شمارہ ہم نے اس پر شائع کیا، اب وہ کتاب کی شکل میں بھی ہے۔ تو عظمت صوم ہو یا وہ ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، تنزل اور ارتقاء کے مراحل، یہ دونوں کتابیں تو ملیں گی یہاں پر، تو قیمتاً ملیں گی۔ البتہ جیسا کہ میں نے